السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں آج بات کروں گا قدر بڑھانے پہ، ویلیو ایڈیشن پہ. انسانی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے کہ وہ علاقے جو چیزیں پروڈیوس کرتے تھے ان علاقوں میں اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اور وہی چیز جو ہے وہ جب اس میں ویلیو ایڈ ہو جاتی تھی اس کی قدر بڑھ جاتی تھی، اس کی ویلیو بڑھ جاتی تھی. فار ایگزامپل کئی ایسے علاقے جہاں پہ کپاس ہوتی تھی، لیکن کپاس کی وہ جو محنت کرتے تھے، جو اس کی فصل اگاتے تھے، جو زمینیں تیار کرتے تھے، جو اس کو پانی دیتے تھے، جو اس کی ساری فصل کی نگرانی کرتے تھے، ان کے لیے وہ کپاس جو تھی وہ ایک جسٹ پروڈکٹ تھی، اور اس پروڈکٹ میں ویلیو ایڈ کر کے دوبارہ ان کے پاس جب کپڑا آتا تھا تو وہی کپڑا جو ہے بہت مہنگا ہوتا تھا. بلکہ ابھی تک یہی چل رہا ہے. ابھی اگر دنیا میں دیکھیں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کپاس نہیں ہے، لیکن وہی جو کپاس ہے وہ جب وہ کپاس لے کے جاتے ہیں اور کپڑا تیار کر کے وہی دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے. اگر ہماری اپنی جو جہاں کی لوکل تاریخ ہے وہ اگر دیکھی جائے کہ برصغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں سارے جو یہاں پہ پہلے اگر نیل کی پروڈکٹ تھی، نیل جو بنگلہ دیش میں ہوتا تھا، بنگال کے ایریے میں. اب جو بیچارہ ذمہ دار جو زمین میں کام کرنے والے مزدور تھے ان سے محنت کروائی جاتی تھی، اور وہ جو اس کی آمدن جو تھی سارے وہ حکمران طبقہ انگریز لے جاتے تھے. وہ بیچارے بھوک مری سے مر جاتے تھے، لیکن ان کے لیے اس چیز کی ویلیو نہیں تھی جس پہ وہ اپنی خون پسینے کر رہے ہوتے تھے. پھر جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں جو جہاں پہ را پروڈکٹ تھی، جہاں پہ کوئی انڈسٹریز جو ہے ڈیولپ نہیں کی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان ایریاز کو صرف جو ہے وہ را پروڈکٹ کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کو پھر وہی چیز جو ہے ویلیو ایڈ کر کے یہاں واپس دے دی گیا. میری ایک ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں، لوگ کاشتکار تھے، ان سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جو آپ جو ہیں وہ یہ والی فصل کیوں نہیں لگاتے، اس کی اتنی قیمت ہے، بازار میں اتنی قیمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بازار میں ہم جو اپنی زمین میں چیز لگاتے ہیں وہ ہم سے 7 روپے کلو بھی لی جاتی ہے، 7 روپے کلو لے جاتا ہے، اور وہی چیز مارکیٹ میں آ کے پھر 40 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ ان سے 7 روپے کلو لے کے جاتا ہے وہ آگے 30 روپے کلو کے بیچتا ہے، اور 10 روپے جو دکاندار ہوتا ہے وہ ساتھ لگا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں جس نے محنت کی ہے، جس نے اتنا ٹائم لگایا ہے، اس کے لیے اس کے صرف 7 روپے، اور ایک کے لیے 23 روپے اور ایک کے لیے 10 روپے. یہ جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے یہ سب سے خطرناک کام چل رہا ہے غریب لوگوں کے لیے. اور دوسرا جو ہے کہ ہماری جو اپنی انسان کی جو ہوتی ہے، انسان کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ اس میں خود میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. یہ تو پروڈکٹ کی بات ہوتی ہے کہ پروڈکشن کیسے ہوتی ہے. جیسے کپاس سے کپڑا بن جاتا ہے، جو تیل نکالنے والے بیج ہیں ان سے تیل نکالا جاتا ہے، اور جو لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کو ان کا پھل نہیں مل رہا ہوتا. اب جو گنے والے جو لوگ ہیں، گنا بیچارے پیدا کرتے ہیں، گنے پہ اتنی محنت کی جاتی ہے، اور گنے والے کو آخر میں کیا ملتا ہے؟ وہ جتنے روپے کلو ہوتا ہے وہ اب آپ حساب لگائیں نا، اور وہی چینی جو نکلتی ہے وہ آپ کو 90 روپے 50 روپے کی 100 روپے کی کلو مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہم انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی ویلیو میں اضافہ نہیں کرتے. اب ویلیو میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو جدید اکوپمنٹ ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے. جیسے ایک کاشتکار ہے، وہ اگر پرانے دور کے ہلوں سے اور بیلوں سے زمین کو کر رہا ہے تو وہ اگر ٹریکٹر کو لے آئے. ٹریکٹر جو ہے ویسے مہنگا ہے، لیکن اگر اس کو لے کے آئے گا تو اس کی فصل اتنی بہتر ہوگی کہ وہ جو اس کو جو اوپر خرچہ آئے گا وہ اس کا برابر ہو جائے گا. جو زمینیں ہیں، زمینوں کو پانی دیا جائے. پانی اگر پرانا ہمارا جو دور تھا اس میں کنویں سے پانی دیا جاتا تھا، اس میں بیل لگے ہوتے تھے، بیل گھومتے تھے تو اس میں سے پانی آتا تھا، وہی پانی جو ہے وہ فصلوں میں لگایا جاتا تھا. ایک زمین پہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا. ابھی جو نیا دور ہے، انجن ہے، یہ چیزیں ویلیو ایڈ کرتی ہیں چیزوں کو.
اب اگر فصلیں لگاتے ہیں تو فصلوں کے اوپر ان کے اچھے بیج آ گئے ہیں، اچھے بیج لگائیں، اس میں ویلیو ایڈ ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ پھر وہی آ جائے گا، جو محنت کر رہا ہے اور جو آگے پروڈکٹ آپ کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہ فائدہ وہ اٹھا رہے جاتا ہے۔ اب اگر ذمہ دار جو ہیں باہمی طور پہ ایسا کوئی مشاورت کا سسٹم بنائیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہی ویلیو جو آپ خود ایڈ کر سکیں، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ، جس لیول پہ جا کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے انسان کی۔ انسان اپنی اپنی ویلیو کیسے بڑھا سکتا ہے، ویلیوڈیشن کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی اگر ایک ٹیچر ہے، وہ پرانے دور سے وہ جو بورڈ اور سارا کچھ استعمال کر کے پڑھا رہا ہے، اچھی چیز ہے، یہ نہیں کہ وہ بری ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ اس میں اگر جدید چیزیں استعمال کرنے لگ جائے، جیسے پروجیکٹرز آ گئے ہیں، وہی چیزیں اگر پروجیکٹر کے تھرو کی جائیں تو بچے جو ہیں ایویئرس کی خوشی میں اور اس کی، کیونکہ اس سے بہتر چیزیں آ سکتی ہیں، ایک سامنے ویڈیوز چل سکتی ہیں، ایک پریکٹیکل وے آف ٹیچنگ آ سکتا ہے، تو وہ اس کی تعلیم ہے جو اس کی تعلیم ایک تو اس کی آسانی ہو جائے گی۔ دوسرے جو بچے اس سے سیکھیں گے اور اس سے بہتر سیکھیں گے۔ دوسرا جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، انٹرنیٹ سے آپ ہر چیز جو ہے وہ گوگل کر سکتے ہیں، ہر چیز ہر معلومات دے سکتے ہیں۔ ابھی اگر کسی کو شرم آ رہی ہے کہ میں یہ کسی سے پوچھوں یا نہ پوچھوں، اب وہ والا دور ختم ہو گیا ہے۔ اپنا موبائل اٹھائیں اور ٹائپ کریں، اپنا کوشچن ٹائپ کریں اور آپ کو آنسر جو وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ ہم جو ہے ان چیزوں سے تھوڑے سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ دور کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز کو اپنے اندر ڈال لے رہے ہیں، اپنے اندر اڈیل لے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سیکھیں، ان چیزوں کو سیکھیں کہ جو اس چیز دور کی ضرورت ہے، تاکہ اس دور کے ساتھ ہم جو ہے قدم سے قدم ملا کے چل سکیں۔ اگر آپ اس دور کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ابھی میں پہلے تاریخ کی بات کی ہے کہ کل میرے دوست سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارے پاس دیسی سسٹم چلتا ہے نا ایک مہینوں کا، ایک تو ہم جہاں پہ انگریزی مہینے استعمال کرتے ہیں، کہ دیسی مہینے ہمارے جو دیہات ہوتے ہیں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے جیٹھ، ہاڑ، ابھی جو ہاڑ چل رہا ہے، ہاڑ کی پہلی طریقہ آ گئی، وہ یہ جو دیسی مہینے ہیں بالکل پرفیکٹ ہیں ہمارے موسم کے حساب سے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ یہ بکرم اجیت بادشاہ تھے جن کے دور میں یہ چیز آئی ہے، اس کو بکرمی کہا جاتا ہے، اور یہ 2700 سال پہلے کہیں بنائے گئے ہیں۔ اس وقت جب یورپ جو تھا وہ ایک جنگلی لائف گزار رہا تھا، اس وقت یہ علاقہ اتنا ترقی یافتہ تھا کہ جب ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا بھئی یہ چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں، کیسے تبدیل ہوتی ہیں، اس دور میں یہ جو مہینوں کے نام تھے، یہ مہینے جو تھے اس طرح اس کو سال کو اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا کہ اب اگر وہ دن آئے جب وہ جیسے ہاڑ آتا ہے، ہاڑ کی پہلی آتی ہے تو بہت زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے، اور جب پو آتا ہے تو پو کی پہلی جو آتی ہے وہ پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ ٹھنڈ فیل ہوتی ہے۔ اس کے مطابق انہوں نے اس پہ ان کا علم تھا، ان پہ اس کی دسترس تھی۔ 2700 سال پہلے اگر وہ ترقی یافتہ تھا، ہمارا علاقہ اگر ترقی یافتہ تھا، تو ہم ان چیزوں سے پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ کہ ہم نے اسی چیز کو جو ہمارے پاس تھا اس کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ اس کو ڈیولپ کرتے تو آج دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکتے تھے، اور دنیا کو ہم لیڈ کر سکتے تھے، ہمارا علاقہ لیڈ کر سکتا تھا۔ ابھی ہم ہر چیز کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، وقت کے ساتھ جو سیکھنا چاہیے سیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں، کچھ کریں گے نہیں، تو آپ کا نام نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ہوں گے، زندہ ہوں گے، قومیں ہوں گی، لیکن قوموں کا نام نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔